میرے گھر کو اٹھا کر جنت میں رکھ دو۔ تو اس حرم شریف کو اٹھا کر جنت میں رکھا گیا۔ تو یہ کعبہ شریف کئی مرتبہ تعمیر ہوا ہے، میں اس کی طرف پھر کبھی آؤں گا، لیکن ضمنی طور پر یہ اشارہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا میں فرما رہے کہ اس شہر کو امن اور سلامتی والا بنا دے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آگ میں گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، جہاں دعا مانگ رہے ہیں اس کا جواب مفسرین کرام نے دیا ہے، وہاں ذات کا مسئلہ تھا، توکل علی اللہ لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ ابراہیم رب کی رضا پر جلنے کو بھی راضی ہے، اور امداد کی باری آئے، مدد کی باری آئے تو فرشتوں سے مدد تو کجا، اللہ سے مدد بھی نہیں مانگی۔ کیا مطلب؟ جب رب ابراہیم کے جلنے پر راضی ہے تو ابراہیم رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلنے پر راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم کا حکم فرما دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل ابراہیم پر اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ وہاں دعا نہیں مانگی، اور مقام ثنیہ پر دعا مانگ رہے ہیں، چونکہ وہاں ذات کا مسئلہ تھا دعا نہیں مانگی، یہاں کل خدائی کا مسئلہ تھا تو دعا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے اور کل مخلوقات کے لیے، رزق کی دعا، ان کے نیکوکار بننے کی دعا، اور اس حرم شریف کو آباد کرنے کی دعا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیغمبر کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ سورہ ابراہیم کا وہ جو رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ آگے اور بھی آیات بینات، یعنی مکمل رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیغمبر کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ جو پھل ہمیں یہاں سردی کا نہیں ملتا، گرمی کا سردی میں نہیں ملتا، سردی کا گرمی میں نہیں ملتا، تو حرم شریف چلے جائیں، یہ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے کہ وہاں ایک دن میں تمام پھل، تمام خوراکیں میسر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حرم شریف میں خون ریزی حرام ہے، وہاں خون بہانا حرام ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، وقت گزرتا گیا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا پانی تھا وہ نوش فرمایا، بیٹے کو پلایا، کھجوریں تھیں تناول فرمائی، بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ ریگستان کا علاقہ تھا، گرمی کا موسم تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں پر انسان نہیں تھے، چرند پرند نہیں تھے، بالکل چٹیل میدان تھا۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی پانی کی، دودھ کی شدت ہوئی، دودھ کی حاجت ہوئی یا پانی کی حاجت ہوئی، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنا پستان مبارک بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہیں، لیکن دودھ نہیں آتا۔ چونکہ اللہ کا قانون ہے عورت خوراک کھائے تو پستان میں دودھ آتا ہے اور بچے کے پروان کا وہ سبب بنتا ہے، تو وہاں پر پانی نہیں تھا۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کپڑا بچھایا اور اپنے معصوم بیٹے پیغمبر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو کپڑے پر لٹایا، اور حضرت ہاجرہ پانی تلاش کرنے کے لیے ایک طرف چل پڑی۔ ایک پہاڑی تھی، صفا پہاڑی، اس کی طرف چل پڑی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑی کی طرف دوڑی، پہاڑی پر چڑھی کہ کوئی آنے والا مل جائے یا کوئی پانی کا چشمہ، ندی نالا نظر آئے، لیکن کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ پھر بیٹے کی یاد آئی، فوراً بیٹے کے پاس آئی، دیکھا بیٹا رو رہا ہے۔ پھر دوسری طرف دوڑی، مروہ پہاڑی کی طرف، چونکہ مروہ پہاڑی وہ ہے جس پر حضرت اماں ہوا اتری ہیں، اور صفا وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام اترے ہیں۔
صفا وہ پہاڑی جس پر آدم علیہ السلام نازل ہوئے، مروہ وہ پہاڑی جس پر حضرت اماں حوا علیہ السلام اتری ہیں۔ تو کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی آنے والا مل جائے یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی ہیں، مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کوئی آنے والا مل جائے یا کوئی چشمہ ندی نالا مل جائے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ 7 چکر لگائے حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، 7 چکر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائے، لیکن کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اب حضرت ہاجرہ حیران ہے، بیٹے کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، اب اس کشمکش میں مبتلا تھی کہ اب کیا بنے گا۔ توکل تھا رب کی ذات پر، اور اس توکل اور تیقن کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ کے کانوں میں آواز آئی، پانی کی آواز، تو حضرت ہاجرہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں کہ بیٹے پیغمبر کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہے آب زمزم کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے نازنین نرم و نازک قدمین شریفین جب زمین پر رگڑی ہیں، ان ایڑیوں کو رگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان دکھائی اسماعیل پیغمبر کی کہ ان ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کا نام آب زمزم ہے۔ یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک روایت کے مطابق ایک فرشتے نے پر مارا اسماعیل پیغمبر کے قدمین شریفین کے درمیان میں، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، فرشتہ پر مارے تو بھی نبی کی شان، پیغمبر ایڑیاں رگڑے تو بھی نبی کی شان۔ جو لوگ اللہ کے نبیوں کی عظمتوں اور شانوں پر، ان کے کمالات، ان کے مراتب و درجات پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، رہزنی کرتے ہیں، لوگوں کو بدعقیدہ بے دین کرتے ہیں، نبیوں کی شان و عظمتوں میں توہین کے پہلو ظاہر کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر آب زمزم کا پانی پینا چھوڑ دو اگر نبی کی شان سمجھ میں نہ آئے تو۔ جس اسماعیل پیغمبر کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے میں ہاتھ ڈالیں تو کھانا ہزاروں کو کافی ہو جائے، کسی برتن پر دست مبارک رکھیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ تو الغرض تمام نبیوں رسولوں کے کمالات، معجزات، ان کے اختیارات کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذات اقدس میں جمع فرما دیے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمت لامحدود ہے، کسی جن و انس کی عقل نہ قلم میرے نبی کی شان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر ضمنی طور پر بات عرض کرتا ہوں، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ وہ ہیں کہ جن کو ایک رات میں 100 مرتبہ میرے آقا کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اس امام نے، اس محدث نے محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت پر، حضور کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، مدارج النبوت۔ وہ کتاب لکھنا میرے آقا کو اتنا پسند ہے، حضور کی شان پر لکھی، حضور کو وہ کتاب اتنی پسند آئی کہ ایک رات میں میرے آقا کریم نے 100 مرتبہ اس محدث کو زیارت کرائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس مٹی پر حضور کا قدم لگا ہے نا، وہ مٹی عرش سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان و عظمتوں کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو دوستو، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ پانی کا چشمہ پھوٹتا ہوا دیکھا تو پلو کپڑے کا اٹھا کر پانی پر رکھتے اور فرماتی آب زمزم۔ آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، یعنی اے پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اب بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری دادی ہاجرہ زمزم نہ فرماتی تو وہ چشمہ کل کائنات کے لیے اتنا وسیع ہوتا
کہ کل خدائی اس سے سیراب ہوتی، وہ تا قیامت جاری رہتا، وہ تا قیامت وہ ختم نہ ہوتا، کل خدائی اس سے سیراب ہوتی۔ تو حضرت حاجرہ کے فرمانے سے وہ پانی کا جو چشمہ تھا، جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر نہ فرماتی تو کل خدائی سیراب ہوتی، لیکن ان کے فرمانے سے اب کچھ اس میں تبدل آ گیا۔ تو حضرت اسماعیل پیغمبر کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے جو پانی جاری کیا آب زمزم کا، اس پانی میں کل مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وقت گزرتے گزرتے حضرت اسماعیل پیغمبر کچھ عرصے کے ہوئے، جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں آئے، انہوں نے ایک جھونپڑی دیکھی اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا اور ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، انہوں نے پانی مانگا تو حضرت حاجرہ نے فرمایا اس پانی پر تمہاری ملکیت نہیں ہے، لیکن چاہیے تو لے لو، ضرورت ہے پانی لو پیو سیراب ہو جاؤ، لیکن اس پر قبضہ نہیں کرنا، ملکیت نہیں جمانی اپنی۔ تو جرہم قبیلے کے لوگوں نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی اور اسماعیل پیغمبر معصوم بچے کو دیکھا تو انتہائی متاثر ہوئے اور انہوں نے وہاں پر آباد ہونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا رہا ہے، حرم شریف کو آباد کرنے کے لیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چند عرصے کے ہوئے تو جرہم قبیلے کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسماعیل پیغمبر سے کیا۔ جب آپ جوان ہوئے اسماعیل پیغمبر کے ساتھ کیا، لیکن ایک طویل حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل پیغمبر سے ملنے آئے تو اسماعیل بیٹے گھر پر نہیں تھے، تو اہلیہ نے اسماعیل پیغمبر کی بیوی نے دروازہ کھولا، اسماعیل پیغمبر نے پوچھا تو اس نے کافی گلے شکوے کیے اور اپنی تنگی کا اظہار کیا، غربت فاقہ کشی کا اعتراض کیا کہ میں بالکل یہاں راضی نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب وہ تمہارے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا چوکھر تبدیل کر لیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، پوچھا کہ مجھے محسوس ہوتا جہاں کوئی آیا تھا، تو بیوی نے کہا ہاں ایک بوڑھا آدمی آیا تھا اور بڑے غیر مہذبانہ طور طریقے سے پیش آئیں اور عجیب لہجے میں، تلخ لہجے میں اس نے شکوہ کیا اور کہا کہ وہ کہہ رہا تھا چوکر تبدیل کر لو، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت اسماعیل پیغمبر نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے اور مجھے وصیت کر گئے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیوی بننے کے قابل نہیں، پیغمبر کی ماں بننے کے قابل نہیں، لہذا چوکر تبدیل کر لو، جاؤ تمہیں طلاق، اس کو فارغ کر دی۔ اب جرہم قبیلے کے لوگوں نے پھر دوسری بیٹی دی، تو حضرت اسماعیل پیغمبر کے ساتھ اس کا اچھے طریقے سے گزارا ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تو آپ گھر پر نہیں تھے، تو اہلیہ نے دروازہ کھولا، حضرت ابراہیم کی بہت مہمان نوازی کی، قدم مبارک دھوئے اور مستعمل پانی گھر میں اس کے چھینٹے مارے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیسا گزارا ہوتا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مرد کی اس نے تعریفی کلمات بولے، مرد کی تعریف کی، حضرت اسماعیل پیغمبر کے بارے میں خوش کلمات، عقیدت والے محبت بھرے جملے استعمال کیے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر والے آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کو، اس دروازوں کو قابو کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام یہ فرما کر چلے گئے۔ جب اسماعیل پیغمبر گھر میں آئے تو خوشبو کو محسوس کیا، پوچھنے پر اس نے تمام تر واقعہ سنایا۔ تو حضرت اسماعیل پیغمبر سے گھر والے نے کہا کہ اس بزرگ نے فرمایا ہے کہ اس چوکھٹ کو قابو کر لے۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا وہ میرے والد تھے، اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ یہ پیغمبر کی بیوی بننے بھی لائق ہے اور ماں بننے کے بھی لائق ہے۔ تو میرے دوستو، اب اپنے اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس